بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی کسی بڑی کامیابی کے بعد خود سے یہ سوال کیا ہے، جب اللہ ہمیں کامیابی عطا کرے تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں اپنی محنت پر فخر کرنا چاہیے یا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کی ایک نہایت مختصر مگر عظیم صورت ہمیں یہی سبق سکھاتی ہے۔ یہ ہے سورہ نصر۔ صرف 3 آیات پر مشتمل یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ کامیابی کے بعد ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور یہی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی زندگی کے آخری دور کی ایک نہایت اہم نشانی بھی ہے۔ آئیے سورہ نصر کو آیت با آیت سمجھتے ہیں، سورہ نصر کا تعارف جان لیتے ہیں۔ سورہ نصر 110ویں صورت ہے۔ کل آیات اس میں 3 ہیں، کل کلمات 19، کل حروف 80۔ مدنی صورت ہے۔ فتح مکہ کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ اکثر مفسرین کے مطابق یہ قرآن مجید کی آخری مکمل نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح، کامیابی، شکر اور استغفار کا عظیم سبق دیا۔ یہ صورت کیوں نازل ہوئی؟ آئیے ذرا چند لمحوں کے لیے مکہ کا منظر تصور کریں۔ وہی مکہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا گیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام پر ظلم کیے گئے، جہاں انہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ 8 سال بعد اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، اتنی عظیم فتح کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اللہ کے حضور جھکا دیا۔ اسی موقع پر سورہ نصر نازل ہوئی۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اصل مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ ہم منصوبے بنا سکتے ہیں، ہم محنت کر سکتے ہیں، لیکن کامیابی صرف اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ اس لیے ہر کامیابی پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد عرب کے مختلف قبائل بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنے لگے۔ وہی لوگ جو کبھی اسلام کی مخالفت کرتے تھے، اب خوشی سے اللہ کے دین میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ اللہ کے وعدے کی تکمیل تھی۔ تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور اس سے مغفرت مانگیں، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ آیت ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ جب کامیابی ملے تو غرور نہ کرو، شکر ادا کرو، تسبیح کرو اور استغفار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت کے نازل ہونے کے بعد کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ ایک اہم بات جو میں شامل کرنا چاہوں گی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اشارہ بھی دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیاوی مشن مکمل ہونے والا ہے۔ اس لیے بعض صحابہ کرام یہ صورت سن کر رونے لگے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی زندگی اپنے اختتام کے قریب ہے۔ سورہ نصر ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر کامیابی اللہ کی عطا ہے۔ کامیابی کے بعد عاجزی اختیار کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، کثرت سے استغفار کریں۔ اللہ ہمیشہ اپنے سچے بندوں کی مدد کرتا ہے، اگرچہ اس میں وقت لگ جائے۔ اس صورت میں اپنے لیے ایک سوال محسوس ہوتا ہے۔ جب ہمیں کوئی کامیابی ملتی ہے، اچھی نوکری، امتحان میں کامیابی، کاروبار میں ترقی یا کوئی اور نعمت، تو کیا ہم فوراً اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں
یا ہم اپنی محنت پر فخر کرنے لگتے ہیں۔ سورہ نصر ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر کامیابی کے بعد پہلے اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ سورہ نصر صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن یہ ہمیں زندگی کا ایک عظیم اصول سکھاتی ہے۔ کامیابی انسان کو بڑا نہیں بناتی، بلکہ کامیابی کے بعد عاجزی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ آئیے آج عہد کریں کہ جب بھی اللہ ہمیں کوئی نعمت یا کامیابی عطا کرے گا، ہم اس کا شکر ادا کریں گے، اس کی تسبیح کریں گے اور اس سے مغفرت مانگیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر گزار، عاجز اور استغفار کرنے والا بندہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ مزید لوگ بھی قرآن کے پیغام سے فائدہ اٹھا سکیں۔ قرآن مجید کی ہر سورت کا آسان ترجمہ، تفسیر اور اہم اسباق حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔